وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. قابل صد احترام مستمعات و مستمعین کرام، ان دنوں میں جو خطرناک وبا کا ماحول بنا ہوا ہے، پھر اس وبا کا لوگوں کے دلوں میں حد سے زیادہ خوف بیٹھ گیا ہے. اس کی وجہ سے لوگ اپنے خاص رشتہ دار بیماروں کی عیادت کرنے سے بھی کترا رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس لیے اس وقت مناسب معلوم ہوا کہ بیمار پرسی کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں. دین اسلام میں صرف یہ ایک عیادت ہی کی بات نہیں ہے. اگر ہم اسلامی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں صاف نظر آئے گا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کے ہر تقاضے کو پورا کیا ہے. اس نے اپنے ماننے والوں کو آپس میں محبت اور غمخواری کی تعلیم دی ہے، اور اس کی انسانی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں جہاں آخرت میں اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے سماج میں بھی بڑے فائدے ظاہر ہوتے ہیں. آپسی ہمدردی اور غمخواری کے اظہار کا ایک اہم موقع بیمار کی مزاج پرسی بھی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اس کی بیماری کی حالت میں، اس کی بیماری کے دنوں میں کوئی آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچے اور محبت و ہمدردی کے دو بول بولے. جب اسے اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے محبت اور ہمدردی کے دو لفظ سننے کو ملتے ہیں تو یہ اس کے دل پر شبنم کے قطروں کی ٹھنڈک کا کام کر جاتے ہیں. معزز سامعین کرام، جب ہم احادیث کے ذخیرے میں مریض کی عیادت کے متعلق حدیثیں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، کئی حدیثیں ملتی ہیں جن کے خلاصے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیمار کی عیادت ایک عظیم سنت ہے جس کے بڑے فضائل مختلف احادیث میں وارد ہوئے ہیں. اس وقت صرف چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیماروں کی عیادت کا حکم دیا. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، تو جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے اس وقت تک جنت کے باغوں اور پھلوں کے درمیان رہتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کو صبح میں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار کیا جاتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، ہارون ابن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابو حمزہ، ہم آپ سے بہت دور رہتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کی عیادت کو بار بار آتے رہیں. اس پر انہوں نے اپنا سر اٹھا کر کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے
وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو اس تندرست آدمی کا حکم ہے جو بیمار کی عیادت کرتا ہے، بیمار کا کیا حکم ہے، اس کے لیے کیا فضائل ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی اس بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اور اس بیماری پر صبر کرنے کے نتیجے میں بیمار کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ خوشی ہو تمہیں دنیا اور آخرت میں، اچھا ہو تمہارا چلنا، یعنی تمہاری زندگی اچھی گزرے اور تمہیں جنت کا ایک بڑا درجہ حاصل ہو۔ مسلم شریف کی روایت سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے، اے آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ سارے جہانوں کے ایک اکیلے خدا ہیں، اور آپ ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، آپ کے بیمار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، کیا تم نہیں جانتے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تم اس کی عیادت اور مزاج پرسی کو نہیں گئے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے؟ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو تم مجھ کو اس کے پاس پاتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بیمار کے تعلق سے جانکاری ہونے کے باوجود اس کی بیمار پرسی کے لیے ہم نہ جائیں تو قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے اللہ کی شکایت ہمیں سننی پڑے گی۔ معزز سامعین کرام، ان حدیثوں میں کیسی زبردست فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، مگر ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا ڈر اور خوف کی وجہ سے بیماروں کی بیمار پرسی نہ کر کے ان سارے فضائل سے محروم ہو رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بیمار شخص موجودہ وبائی بیماری ہی میں مبتلا ہوا ہوگا، تو اس ترقی یافتہ دور میں گھر بیٹھے بیٹھے عیادت کرنا بھی ممکن ہے۔ ابھی چند سال پہلے ایسے آلے ایجاد ہو گئے ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کے انسانوں سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں، بلکہ ان انسانوں کو دیکھتے ہوئے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ آلے نہ ہوں تو خرید لیں اور ان کے ذریعے بیماروں سے بات چیت کر کے عیادت کریں، بیماروں کو صبر اور تسلی کی باتیں کریں۔ اس طرح گھر بیٹھے بیٹھے بھی آپ عیادت کے فضائل پا سکتے ہیں۔ افسوس اسی پر ہے کہ لوگ گھر میں رہتے ہوئے بھی ان آلوں کا استعمال کر کے بیماروں کو تسلی دینے اور ہمت دلانے کی اور وہ سارے فضائل پانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان فضائل کے سامنے آ جانے کے بعد دوسری عبادتوں کے ساتھ ساتھ عیادت کی عبادت بھی انجام دینے کا اہتمام فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اپیل سماعت فرمائیں۔ ہمارے صوبہ آندھرا پردیش کے معروف علاقے شہر کڑپا میں ابھی چند دن پہلے پیش آئے ہوئے ایک سڑک حادثے میں بری طرح زخمی ہو جانے والے 12 سالہ بچے اللہ بخش کے علاج کے متعلق آپ سے مالی تعاون کی درخواست کرنا ہے۔ یہ حادثہ بتاریخ 16 اگست صبح 8 بجے ٹرنک روڈ پر اس وقت پیش آیا جب یہ بچہ سبزی لانے کی غرض سے سڑک پار کر رہا تھا۔ بچے کے گھر والوں سے تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ متاثرہ بچے کے دوسرے گہرے زخموں کے علاوہ دایاں پیر بری طرح زخمی ہو گیا ہے۔
اس وقت حادثے کا شکار یہ بچہ ویلور کی CMC ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق کئی قسم کے آپریشن کرنے ہوں گے۔ علاج شروع کرنے سے پہلے کووڈ ٹیسٹ کیا گیا جس میں بچہ پازیٹیو پایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ کووڈ سے مکمل صحت یابی کے بعد ہی آپریشن کیے جائیں گے اور علاج کیا جائے گا۔ چونکہ متاثرہ بچے کا تعلق غریب مزدور پیشہ فیملی سے ہے، اس لیے سماج کے ہمدرد لوگوں سے یہ دردمندانہ درخواست کی جاتی ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اس غریب بچے کے علاج کے لیے آگے آئیں اور طاقت بھر تعاون فرمائیں۔ ابھی چند دن پیشتر رائے چوٹی میں ایک حافظ صاحب اسی قسم کے سڑک حادثے میں بہت بری طرح متاثر ہو گئے تھے۔ ماشاء اللہ قوم کے ہمدردوں نے لاکھوں کے حساب سے تعاون کیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جس سے چند ہی دنوں میں ان کے مکمل علاج کا انتظام ہو گیا۔ ہم درخواست کے ساتھ امید بھی کرتے ہیں کہ اس واقعے میں بھی بلا تفریق مذہب لوگ آگے آئیں گے اور انسانی ہمدردی کا بھرپور مظاہرہ فرمائیں گے۔ پیشنٹ کے کانٹیکٹس اور اکاؤنٹ کی ساری تفصیلات نیچے ڈسکرپشن میں درج کر دی گئی ہیں، ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے علاج کا جلد سے جلد مکمل انتظام فرمائیں اور اس کو مکمل صحت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ تعاون کرنے والے حضرات کا زندگی کے ہر میدان میں بھرپور تعاون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔